आप सब पर सलामती हो। मिर्ज़ा महमूद सरहदी का लिखा हुआ है, इनकलाबात होने वाले हैं, इंतखाबात होने वाले हैं, जैसे हालात थे कभी पहले वैसे हालात होने वाले हैं। भाई भाई में, बाप बेटे में इख्तलाफात होने वाले हैं। जेर दस्तों के जोर दस्तों से एक दो हाथ होने वाले हैं। बरसरे आम राज खुलते हैं, इंकशाफात होने वाले हैं। जलसा गाहों में, माह पारों में इत्तफाकात होने वाले हैं। फिर मचलता है दिल के सच कह दें, फिर हवालात होने वाले हैं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जिस तरीके से खबरें मंजर आम पे आई, मैं एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो गैर पार्लिमानी होने की वजह से लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाया। कागजात नामजदगी में कोई और ज़दगी को शामिल करना चाहता था, इसलिए पार्लिमानी अल्फाज में गुमनामज़दगी का इस्तेमाल करता हूँ। गुमनामज़दगी का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ हलकों से पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, बिलखसूस पंजाब के अंदर से और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से जिस तरीके से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं और सिर्फ एक ही जमात को उसमें टारगेट बनाया गया है, उससे आइंदा का मंजरनामा क्या होगा। मुजफ्फरगढ़ की अगर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़लई सदर नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान जो मुमकिन उम्मीदवार थे, जमशेद अहमद खान दस्ती उम्मीदवार थे NA 176 से, मियाँ फयाज हुसैन छजरा जो थे वो NA 175 से थे, इमरान धनोतर जो थे वो NA 180 से थे, और PP 271 के आज कागजात नामजदगी जो थे वो उसकी जांच पड़ताल होनी थी। लेकिन कल रात कोई पुलिस इन उम्मीदवारों के तमाम तजवीज़ कुनिंदगान और हामियों के घरों पे छापे मार चुकी थी, और अक्सर तजवीज़ कुनिंदगान के लवाहिकीन को गैर कानूनी तौर पे उठाया गया और पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैलाया गया। ये क्या मकासद है? सनम जावेद खान कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए किस बुनियाद के ऊपर कि बिजली का बिल नहीं अदा किया। सनम जावेद खान को जनरेटर जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। यहां पे जनरेटर चलते रहे हैं क्रिकेट के अंदर भी, लेकिन उसको कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम इतने जोर से जनरेटर क्यों चलाते हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर 2423 में से 1400 भी उड़ा देंगे तो बयानिया वो साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि खंबे को भी अगर उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो वो भी जीतेगा। अली मोहम्मद खान साहब, आप पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा नुमाइंदा इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे बैठता है। अली मोहम्मद खान एक ऐसी शख्सियत है कि जिसे किसी प्रोग्राम में लिया जा सकता है कि जिसके ऊपर एतराज ना उठे। अली मोहम्मद खान के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मुल्तान NA 151 से शाह महमूद कुरैशी, उनके साहबजादे जैन कुरैशी, उनकी साहबजादी मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मामला था। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के तजवीज़ कुनिंदा और ताईद कुनिंदा को RO ऑफिस के बाहर से हिरासत में ले लिया। वो सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कौन सी मखलूक को कह दिया था कि इनको महफूज रास्ता दें। नामालूम अफराद जो हैं वो जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के तजवीज़ कुनिंदा और ताईद कुनिंदा को गाड़ी में बिठा के साथ ले गए। उसकी वीडियो अभी मौजूद है। फिर ये कहेंगे कि विक्टिमाइज नहीं हो रहे, इन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लीगल टीम भी उनकी RO ऑफिस के बाहर मौजूद थी, लेकिन एतराजात उनके ऊपर आयद किए गए। अली अमीन गंडापुर साहब, उनके भी रद्द कर दिए गए। बेशतर अफराद जिनका ये लगा कि ये सिंपथी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रख सकते हैं, उनके भी कागज मुस्तरद किए गए। हैरत अंगेज बात है, जिनके ऊपर कोई मुकदमात भी नहीं थे उनके भी कागज मुस्तरद हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं, उन्होंने मुल्क भर के अंदर सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात जो जारी किए गए थे उस पर सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि किसी शख्स की नजरबंदी इस शुबे की बुनियाद पर सिफारिश की नहीं जा सकती कि वो मुस्तकबिल के अंदर कोई ऐसा अमल अपनाएगा जिससे नुक्से अमन का खदशा हो। उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है कि आइन का आर्टिकल 10(4) जो है, इससे ये चीज मुत्तसादिम है। उन्होंने कहा जब तक नुक्से अमन का कोई अमल हो चुका ना हो या हो रहा ना हो, तब तक गिरफ्तारी और नजरबंदी किसी कानून के मुताबिक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा आइन रियासत को किसी ऐसे अमल के खदशे की बुनियाद पर जो अभी हुआ ही ना हो, गिरफ्तारी की इजाजत नहीं देता। तो फिर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से ये 3 MPO के तहत जो लोग उठाए गए हैं, उनके उठाए जाने पर सवाल उठाते हैं। जिन्हें नजरबंद किया गया उनके ऊपर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान में वो एक जो जलसे के अंदर खड़ा हो के मुंह पे इस तरह हाथ लहरा के ये कहे मैं तुम्हें देख लूंगा, उसको आप अदालतों के अंदर घसीटें और उसे कहें कि तुमने खातून जज से बदतमीजी की है और तुमने उसको धमकी दी है, लेकिन सरेआम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कोई धमकी दे जाए उस पर कोई पूछने वाला नहीं है। GDA रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा और उनके बेटे हसनैन और हसाम मिर्जा के NA 223 पर नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया गया, किसी एक के भी मंजूर नहीं किया गया।
مرزا فیملی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ NA 223 کے متوقع امیدوار حاجی رسول بخش چانڈیوں نے اعتراضات جمع کروائے تھے. انہوں نے سر آنکھوں پہ رکھ لی. انہوں نے کہا جی مرزا صاحب تسی آئے ہو اے دوجے مرزا صاحب دا معاملہ ٹھپ کر دیتا. پاکستان کے اندر 70 71 اور 72 کا فیصلہ ابھی ان کے حوالے سے باقی ہے, لیکن یہ عجیب طرز عمل ہے, عجیب طرح کی سیاست ہے اور عجیب طرح کا نظام ہے کہ ایک جگہ سے مسترد کر کے دوسری جگہ سے منظور کیسے ہو سکتے ہیں. جب ایک جگہ پہ مسترد ہے تو دوسری جگہ پہ بھی مسترد ہوں گے, دوسری جگہ پہ منظور ہے تو یہاں پہ منظور کرنا پڑیں گے. لیکن حیرت انگیز طور پہ یہاں پہ فارم جمع کروائے جاتے ہیں اور پھر اس کو جسٹیفیکیشن اس کی اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ ہم نے زیادہ تر جگہوں سے اس لیے جمع کروائے ہیں کہ تاکہ رد نہ ہو سکے. بورے والا کی اگر بات کر لی جائے, جنوبی پنجاب کی دیگر پٹی کی بات کر لی جائے, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی تائید کنندہ وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس نہیں پہنچ سکے. پولیس جو ہے وہ PTI رہنما خالد نثار اور عائشہ نذیر کے تائید کنندہ کو گرفتار کر کے لے گئی. وہ یہ ہے کہ جے جانا تیرا کچھ نہیں تو رہنا میرا بھی کچھ نہیں. موجودہ منظرنامے میں یہ ہے کہ بیٹا ہم بھی ڈوبیں گے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہ تائید کنندہ موجودہ صورتحال کے اندر وہ یہ تہیا کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ آئندہ ضمنی الیکشن میں بھی کسی نے, چودھری صاحب نے کہہ دیا تو کسی مزارے کو بھی تائید کنندہ کر کے نہیں بھیجنا ساتھ میں. PTI امیدوار ارشادہ رائیں, ان کا تجویز کنندہ ماجد حبیب وہ گرفتار ہے. سابق صدر بار سابق ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکرٹری PTI شہباز قریشی کے گھر پولیس نے چھاپا مار دیا ہے. کسی کا یہ ہے کہ آپ نے بجلی کا بل نہیں ادا کیا, کسی کا یہ ہے کہ آپ نے پچھلے مہینے اپنی جو ریٹرن فائل کی ہے وہ آپ نہیں جمع کروا پائے, کسی کا یہ ہے کہ آپ نے وہ گھر کا کرایہ نہیں ادا کیا ہوا. وہ گھر کا کرایہ مالک مکان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, پتہ نہیں کتنے سالوں سے بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں اس کا کیا معاملہ ہے. لیکن آپ بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں یہ پوری آئین و قانون کے مطابق ہونی چاہیے. میں آگے چل کے کچا چٹا کھولتا ہوں کہ جن کے میں عینی شاہد ہوں, اور میرے اپنے شہر سے میں عینی شاہد ہوں کہ جس کی جتنی زمین ہے اور اس کے اثاثہ جات جو ڈکلیئر کیے گئے ہیں لیکن منظور نظر ہونا اس کے لیے ہوتا ہے. وہ جو پہلے پہچانتے نہیں تھے اب پہچاننا شروع کر گئے ہیں, تو ان کا موجودہ منظرنامے میں تقریباً 5 کروڑ کے قریب ان کے اثاثہ جات ظاہر ہوئے ہیں. 4,87,52,050 روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب. انہوں کا جڑا کار ہے نا وہ کم و بیش بھی 15 کروڑ جنہ ہے. لیکن گھر کے قریب جو پیٹرول پمپ ہے اس کی بھی لگتا ہے ملکیت سے وہ دستبردار ہو گئے. ایک پیپر مل ہے ان کی, اس کے علاوہ کئی کنال ان کی زرعی اراضی ہے. حساب لگائیں, لاہور شہر کے اندر آپ نے 10 مرلے کا مکان لینا ہونا تو 3 کروڑ 3.5 کروڑ کا وہ مکان ملتا ہے. وہ کنالوں پہ محیط ان کا مکان ہے فیصل آباد میں, کل اثاثہ ان کا 5 کروڑ ہے. حیرت انگیز بات ہے. ادھر باتیں یہ چل رہی ہیں مختلف مین سٹریم میڈیا کے اوپر کہ بانی PTI کے جو اثاثہ جات ہیں وہ 5 سالوں کے اندر 27 کروڑ بن گئے. اور بھائی بڑے ہیں تو اس نے ظاہر تو کیا ہے نا, ظاہر ہوئے کو آپ کلیم کر سکتے ہیں, اس کے خلاف جا سکتے ہیں, آپ نکات اٹھا سکتے ہیں. وہ جس نے ظاہر ہی نہیں کیے, یعنی بچے 4 ہیں, آپ 2 ظاہر کر کے بیٹھ جائیں, وہ 2 کے سر سے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے, وہ تو ظاہر کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی میرا یہ سب کچھ ہے. لیکن موجودہ منظرنامے میں آپ کے جو قریب تر ہے وہ منظور ہو جائے گا. وہ زرداری صاحب کہہ گئے, وہ زرداری صاحب کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے. صادق سنجرانی صاحب کو کہتے ہیں وہ تو چلا گیا, میں نام نہیں لے سکتا, میری تو زبان جلتی ہے, میں ویسے بھی چھوٹے گھر کا بڑا آدمی ہوں, تو وہ بڑا ہی اٹھایا گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. وہ کہتے ہیں وہ تو چلا گیا, اب بتا. تو آگے سے صادق سنجرانی صاحب جواب دیتے ہیں آپ تو ہیں نا, اب یہ پرانی ویڈیو بھی لے لیں لیکن موجودہ منظرنامے میں فٹ تو ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے کئی بار کہا تھا یہ جانے والے ہیں, یہ آتے جاتے رہتے ہیں, ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, ہمارے ساتھ لگا کے رکھ. تو آگے سے مسکرا دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے, عثمان ڈار صاحب مان لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر الزامات. عثمان ڈار صاحب کی والدہ, ان کے اوپر کیا الزامات ہیں؟ عمر ڈار کی اہلیہ, ان کے اوپر کیا الزامات ہیں؟ ان کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے. اب 80 سال کی بزرگ خاتون ہو اور بیوہ خاتون بھی ہو, وہ جو اپنے تئیں یہ سمجھتی ہیں کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نکلی ہوئی ہوں, میں جنگ لڑوں گی, ان کے مطابق وہ جنگ ہے, وہ جنگ میں حصہ لینا چاہتی ہیں, لیکن انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آگے مال غنیمت میں حصہ آپ کا نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے, تو اس لیے ان کے کاغذ مسترد کر دیے گئے. کیا کریں گے؟ کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر ایک شخص اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نظام کو ٹھیک کروں گا تو اس کے اوپر توہین لگتی ہے, لیکن ایمل ولی خان ANP کے سربراہ ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ کھڑے ہو کے تمام میڈیا کے سامنے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو باقاعدہ دھمکی دیتے ہیں. پہلے کہتے ہیں, اس کا پورا ایک پلاٹ سجایا جاتا ہے, پہلے کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم آئین و قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں, ہم اس ملک کے اندر بہتری کا منظرنامہ روشن کرنے والے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر پشاور ہائی کورٹ سے ایک پارٹی کے حق میں اگر فیصلہ آیا
تو یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ریٹائر ہونے کے بعد رہنا یہیں پہ ہے. پہلے بھی یہاں سے ریٹائر ہونے والے وکیل کا کوٹ پہن کے عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں, آپ کے لیے یہاں پہ رہنا مشکل کر دیں گے. وہ دھمکیاں نظر نہیں آتی. الیکشن کمیشن کو وہ سارا کچھ شفاف دکھائی دیتا ہے. سوال یہ تھا کہ ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کی انوالومنٹ کیوں ضروری تھی. الیکشن کمیشن اگر اپنے شہر کے الیکشن کمیشن کے عہدیدار کو ڈی آر او بنا دیتا تو کیا غلط تھا اس میں؟ وہ ڈی آر او بنایا جاتا, وہاں پہ جو الیکشن کا عملہ تھا انہیں آر اوز بنایا جاتا, تمام سرکاری مشینری ان کے انڈر ہونا تھی. لیکن نہیں, الیکشن کمیشن نے وہاں پہ انوالومنٹ نہیں لی, کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز پہ چھوڑا. یہ فصل جو بوئی جاتی ہے نا, اسے کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نفرت کو بوئیں گے تو نفرت کو کاٹتے وقت درانتی بھی کٹ جاتی ہوتی ہے. دل کی چھنی پہ بغض کو چھانٹنا پڑتا ہے. یہ پڑاؤ ہے, ابھی سفر جاری و ساری ہے. سفر کے اندر کردار تبدیل ہو جاتے ہیں, لیکن سفر وہی رہتا ہے, قدم اس پہ اتنے ہی اٹھانے پڑتے ہیں. لیکن کردار جو بے نقاب ہوتے ہیں نا, اس میں جبہ و دستار پہ لگے ہوئے داغ یہ سرف ایکسل سے نہیں مٹائے جاتے. وہ آپ کا اخلاق مٹاتا ہے, آپ کے اقدامات مٹاتے ہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بیانات کچھ اور جاری کرتے رہے اور آپ کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ دوسروں کو دھمکاتی رہے. گھر کے اندر پھڈا ہونا اور پھر دوسروں کو جواب یہ دینا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں, تو تیسرے دن آپ کو وضاحت کے طور پہ ان کی تعریفیں کرنا پڑ جاتی ہیں. وہ بے شک بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری ہوں, یا پھر وہ بے شک یہاں پہ حمزہ شہباز اور مریم نواز ہوں. کیوں دینا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ موروثی سیاست کا آپ نے ہوائی اس طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ کسی مزارے کے بیٹے کو اٹھنے ہی نہیں دینا. یہ سسٹم آپ کو لپیٹے گا, آپ سسٹم میں لپیٹے جائیں گے. اور جس دن خلق خدا کی آواز نکارہ خدا دکھائی دینے لگی, سنائی دینے لگی, بصارتوں اور سماعتوں کا منظرنامہ تبدیل ہونے لگا, حلقوم سے نعرے بلند ہونے لگے, تب بچنے کے لیے عالی جا کوئی جگہ نہیں بچے گی. تو کوئی نہ کوئی جگہ اپنے لیے محفوظ بچا کے رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.